الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کیفیت تیمم کے بارے میں، یا یوں کہیں کہ تیمم میں کون سی چیزیں واجب ہیں اور کون سی چیزیں مستحب ہیں، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو واجب کی ہم آپ کو اقسام بتائیں، دو ہیں، توسلی اور تعبدی۔ تعبدی اس واجب کو کہتے ہیں جس میں نیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، توسلی اس واجب کو کہتے ہیں جس میں نیت کرنے کے بغیر بھی آپ اس کو انجام دیں تو آپ کے گردن سے ساقط ہو جائے گا۔ آپ بغیر ارادے کے بھی وہ کریں تو وہ کیا ہے، گردن سے ساقط ہو جائے گا۔ مثلا آپ کا ہاتھ نجس تھا، ٹھیک ہے، آپ کا دھونے کا قصد بھی نہیں تھا، حوض کے کنارے پہ آپ کھڑے تھے، کسی نے آپ کو دھکا دیا، آپ حوض میں گر گئے، ٹھیک۔ اب جب باہر نکلیں گے تو آپ کا ہاتھ پاک ہوگا یا نجس ہوگا؟ پاک ہوگا، بشرطی کو نجاست اتر گئی ہو تو کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ مسجد میں اگر کوئی نجاست گر گئی تو مسجد کو پاک کرنا کیا ہے، واجب۔ اگر وہاں پر آپ اوپر ٹانکی بنا رہے تھے پانی والی، ٹھیک ہے، وہ لیک ہو گئے اور مسجد میں اس کا پانی گرنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ مناسب طریقے سے اس میں پانی آیا ہے تو مسجد پاک ہوگی یا نہیں؟ یعنی وہ جو آپ پر واجب تھا کہ مسجد کو پاک کریں، وہ واجب آپ کے گردن سے کیا ہے، اتر جائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ لیکن تعبدی وہ ہے، اگر آپ بغیر ارادے کے انجام دیں تو وہ کام آپ کے گردن سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو پھر اس کو انجام دینا ہوگا۔ تو تیمم میں سب سے پہلے جو کیا ہے وہ نیت ضروری ہے۔ اچھا، نیت کیا ہے؟ یہ ارادہ کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ سندھی والے الفاظ کہنا کہ میں تیمم وضو کے بدلے نماز کے پڑھنے کے لیے ادا کرتا ہوں واجب قربتاً، یہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بس ذہن میں ہو کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ایک یہ ذہن میں ہو، دوسرا یہ ذہن میں ہو کہ یہ کس کے بدلے میں کر رہے ہیں، تیسرا یہ ذہن میں ہو کہ یہ خدا کے قرب کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں ہونا یہ کیا ہے، شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ زمین پر ماریں۔ جب ہاتھ زمین پر مار رہے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پر کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ زمین پر نہ لگ سکے۔ اچھا، دونوں ہاتھ کیسے ماریں؟ مثلا دھماکے کے ساتھ ایسے مار رہے ہیں، کہتے نہیں، یہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ زمین پر ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے، اعتماد کے ساتھ۔ اعتماد کے ساتھ یعنی ایسا نہیں کہ جیسے سستی کے ساتھ یوں انگلیاں لگا دی یہ کافی ہے، نہیں، فل بھروسے کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کی ٹیک اور اعتماد کس پر ہونی چاہیے، زمین پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب اس طریقے سے آپ زمین پر ہاتھ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ پہلا آپ کا حصہ جو ہے تیمم کا پورا ہو جائے گا۔ اب کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ تو کریں گے ہاتھ زمین پر رکھے، جبکہ بعض کتب میں ملے وہ ضرب یعنی مارے، تو رکھنا اور مارنے میں فرق ہے۔ کہتے ہیں بھائی بات ایک ہی ہے تیمم کے حوالے سے، ویسے دونوں کی معنی میں فرق ہے یا بات ایک ہے۔ اچھا، تو علماء کی تعبیر مختلف کیوں ہو گئی؟ بعض نے وضع کا لفظ کہا، بعض نے ضرب کا لفظ۔ کہتے ہیں روایات میں بھی ایسے الفاظ مختلف ہیں، تو بعض علماء نے ضرب والی احادیث کو اہمیت دی تو انہوں نے ضرب کا لفظ لکھا، اور بعض نے وضع والی کو اہمیت دی تو انہوں نے وضع والا لفظ لکھا ہے۔ خوب، یہ دونوں ہاتھ جو ہے کیا ہے، زمین پر رکھے گا، زمین پر ہاتھ رکھ کے پھر اٹھائے گا، پھر یہ دونوں ہاتھ جو ہے کیا ہے پیشانی پر گھمائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پیشانی پر دونوں ہاتھ رکھے، سیدھا ہاتھ سیدھی طرف چلا جائے، الٹا ہاتھ الٹی طرف چلا جائے، ٹھیک ہے، پھر پیشانی پر ساتھ لے آ کے تھوڑا سا نیچے کھینچے گا، جس میں یہ جو سندھی میں بھرو چونگا، اردو میں کیا بولتے ہیں، بھووں، یہ جو آنکھوں کے اوپر بال ہیں ان پر بھی ہاتھ گھوم جائے۔ اس کے بعد کیا کرے گا جناب، سیدھے ہاتھ کا جو ہے کیا ہے اس طریقے سے مسح کرے گا، یہ جو کلائی کا جوڑ ہے یہاں سے اس طریقے سے ہاتھ کا مسح کرے گا، اور پھر جو الٹے ہاتھ کا مسح کرے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، آپ کا تیمم ہو گیا۔ جی ہاں، ایک، لیکن اگر غسل کے بدلے میں آپ تیمم کریں گے، ٹھیک، اگر غسل کے بدلے میں تو پھر 2 مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارنے ہوں گے۔ البتہ دونوں مرتبہ واجب ہیں یا ایک مرتبہ واجب ہے دوسری سنت ہے،
وہ ہم کتاب میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک چیز مستحب ہے، واجب تو نہیں، مستحب ہے کہ ہاتھ جب آپ نے زمین پر مارے ہوں تو ہاتھ سے کھاک کو آپ یہاں تو پھونک دیں، اور جھوڑ تو منہ میں کونے میں جھڑی نا، ایسے مار دیں، پھونک مار دیں، یا ہاتھوں کی یہ تالیاں نہیں ملانی بلکہ ہاتھوں کے سائڈ سے ایسے اس طریقے سے کر دیں، وہ مٹی جو ہے کیا ہے تاکہ اگر لگی ہوئی ہے تو وہ گر جائے۔ اس کے بعد کے احکام یہ ہے کہ بھائی چلیں، یہ میں نے تیمم ظہر کی نماز کے لیے کیا بدل از وضو، اب عصر کی نماز کے لیے پھر الگ سے تیمم کرنا پڑے گا؟ کہتے نہیں، اگر آپ کی وہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا ہے، اور تیمم کرنے کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وضو باطل ہوتا ہے، تو یکفی کا 10 سنین حدیث کے لفظ، پھر 10 سال کے لیے بھی یہ تیمم آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ 10 سال نہ سوئیں، نہ ریح خارج کریں، نہ واش روم جائیں، نہ کچھ، ٹھیک ہے، لیکن اگر نواقض وضو میں سے کوئی ایک کام ہوگا تو تیمم وضو والا باطل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے تیمم غسل کے بدلے میں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غسل والا تیمم تب باطل ہوگا جب موجبات غسل میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ مثلا اگر آپ نے جنابت کے بدلے میں کیا کیا ہے، غسل کیا ہے، اب اگر آپ کو پھر جو کیا ہے جنب ہو گئے، محتلم ہو گئے، یا بیوی کے ساتھ ملے، ٹھیک ہے، یا کسی طریقے سے اخراج المنی ہو گیا، تو پھر یہ تیمم باطل ہوگا۔ ورنہ آپ نے غسل کے بدلے جمعے کے دن تیمم کیا، ہفتے کے دن آپ سو کر اٹھے ہیں تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، یا وضو کے بدلے میں تیمم، غسل والے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر 1 مہینے تک آپ ان کاموں سے دور رہے جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، تو یہ آپ کا تیمم چلتا رہے گا، اس تیمم پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ البتہ پھر جب غسل کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، تو وضو والا آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ اچھا، اگر غسل جنابت کے بدلے میں نے تیمم کیا ہے تو پھر کیا وضو والا تیمم بھی کرنا پڑے گا؟ غالباً یہ ہے کہ بھائی غسل جنابت کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کے تیمم کے بعد بھی تیمم کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ مزید دیکھتے ہیں کہ شہید اول اور شہید ثانی کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والواجب فی التیمم، بھائی وہ چیزیں یا وہ کام جو تیمم میں واجب ہیں، النیت، تو سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ نیت۔ وہ ہے یہ نیت ہوتی کیا ہے؟ القصد الی فعل تیمم، آپ کو قصد کرنا چاہیے تیمم کے کام کا کہ میں تیمم کر رہا ہوں۔ وسیاتی، اور ان قریب آئے گا، کیا آئے گا؟ بقیت ما، باقی وہ چیزیں یعتبر فی نیت، جو نیت میں معتبر ہوتی ہیں، مقارنتاً، در حالی کہ یہ نیت ملی ہوئی ہو کس کے ساتھ؟ لأول افعال تیمم، تیمم کے پہلے فعل کے ساتھ۔ یعنی آپ ایسا نہیں کہ کمرے میں نیت کریں اور 2 گھنٹے بعد جا کے تیمم کریں، نہیں، بلکہ جیسے ہی ہاتھ زمین پہ مارنا چاہ رہے ہیں تو نیت کر کے فوراً آپ کے ہاتھ زمین پر لگ جائیں۔ وہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ اول افعال کی طرف۔ وہ اول فعل تیمم کیا ہے؟ الضرب علی الارض، اور زمین پہ مارنا ہے، بیدیہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، معن، ہاتھ ایسے نہیں کہ پہلے ایک ہاتھ لگا کے وہ اٹھا لیں پھر دوسرا ہاتھ، معن، دونوں ساتھ مارنے ہیں، ٹھیک۔ وہ فرماتے ہیں وہ یہ ضرب کیا ہے؟ وضعہما، دونوں ہاتھوں کو رکھنا، بمسمل اعتماد، ایسا رکھنا کہ جیسے اعتماد کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، یعنی اس پر کچھ نہ کچھ ٹیک ہو۔ دیکھیں ہاتھ، اگر یہ اب کیفیت شاید میں عملی طریقے سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اگر آپ کے ہاتھ گیلے ہیں تو آپ زمین پہ کیسے رکھتے ہیں؟ یہ اس طریقے سے، یہ بھی ہاتھ رکھتے، لیکن ایک مطلب آپ ایسے رکھتے ہیں، اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے۔ فلا یکفی مسمل وضع، پر صرف ہاتھ کا رکھنا کافی نہیں ہے بغیر اعتماد کے، الظاہر، ٹھیک ہے، فلا یکفی مسمل وضع الظاہر، بھائی حقیقت کا تو خدا کو ہی علم ہے کہ یہ فقط رکھنا بھی کافی ہے یا نہیں، لیکن ظاہری عبارات وغیرہ کو جو مد نظر رکھتے ہیں تو فقط رکھنا کافی نہیں ہے۔ خلافا للمصنف فی ذکر، یہ جو ہم نے اعتماد والی بات کی ہے یہ خلاف ہے مصنف صاحب کے کس کتاب میں؟ کتاب ذکرہ میں۔ فإنه جعل الظاہر،
مصنف صاحب نے قرار دیا کہ ظاہر یہ ہے الاکتفاء بالوضع، کہ بھائی صرف ہاتھ رکھنا بھی کافی ہے، کتاب ذکرہ میں اعتماد والی بات نہیں کی ہے۔ جی ہاں، الاکتفاء جعل کا مفعول ثانی ہوگا، فإنه جعل ظاہر، ٹھیک ہے، الاکتفاء بالوضع، کس کی؟ جو بھی ہوگا پھر بھی تو منصوب ہونا چاہیے۔ وہ منشأ الاختلاف، بھائی یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ بعض کہتے ہیں ضرب کرو ہاتھوں کو، بعض کہتے ہیں وضع کرو ہاتھوں کو۔ فرمایا تعبیر و نصوص بکل منہما، نصوص میں یہ دونوں تعبیرات آئی ہیں، یعنی بعض نصوص میں وضع کا لفظ آیا ہے، بعض میں ضرب کا لفظ آیا ہے۔ وقضا، قضا یعنی نصوص کی طرح عبارات الاصحاب، علماء کرام کی عبارات بھی مختلف ہیں۔ فمن جوزہما، تو جو شخص دونوں کو جائز قرار دیتا ہے، جوزہما یعنی وضع کو اور ضرب کو، جعلہ دالن، تو وہ اس جو ہے کیا ہے تعبیر نصوص کو قرار دیتا ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے علی ان المؤدى واحد، کہ بھائی وضع کا اور ضرب کا معنی ایک ہے، دونوں کا مفعول ایک ہے۔ ومن عین الضرب، اور وہ شخص جو معین کرتا ہے کہ نہیں بھائی ضرب کرنی ہے، دونوں کو عبارت میں پیش نہیں کرتا، ٹھیک ہے، حمل المطلق علی المقید، وہ حمل کرے گا مطلق کو مقید پر۔ بھائی مطلق کیا ہے؟ ہاتھ کا رکھنا، ضرب والا ہے وہ بھی رکھنا ہے، بغیر ضرب کے وہ بھی کیا ہے رکھنا ہے۔ اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرب کرو تو یہ ایک خاص اور قید والا کیا ہے ہاتھ رکھنا ہے۔ تو جب بھی ایک عبارت میں مطلق بھی آئے اور مقید بھی آئے تو قانون یہ یحمل المطلق علی المقید، مطلق کو مقید پہ حمل کیا جائے گا۔ یعنی کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی وضع سے بھی مراد وہی ضرب ہے۔ میں ایک مرتبہ آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلاؤ، ٹھیک، پھر 2 منٹ کے بعد کہتا ہوں بھائی ٹھنڈا پانی لے آؤ، تو وہ پہلے جو میں نے پانی کہا تھا وہ مطلق تھا، اس میں کوئی قید نہیں تھی، دوسرے والے پانی میں قید ہے ٹھنڈے ہونے کی، تو آپ کہیں گے بھائی مطلق سے بھی مراد وہی ٹھنڈا پانی ہوگا۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْيَدَانِ مَعًا، بے تحقیق دونوں ہاتھ لگانا معتبر ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، مع الاختیار، اگر آپ صاحب اختیار ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ میں کوئی پٹی وغیرہ باندھی ہوئی نہیں ہے، یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا ہاتھ جو کیا ہوتا ہے شل بولو یا شل بولو، خشک ہے، وہ نیچے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے، اب دونوں ہاتھ کیسے مارے؟ یا کسی بندے کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اب دونوں ہاتھ کیسے مارے؟ ٹھیک ہے، یا جب کچھ آدمی کے چلنے میں جو دقت ہوتی ہے، وہ پاؤں اٹھاتے ہیں تو ایک پاؤں رکھا، پھر دوسرے پاؤں کو بہت مشکل اٹھا کے پھر رکھتے ہیں تو وہ دوسرا اٹھتا ہے۔ پر اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس میں دونوں ہاتھ نہیں لگا سکتا زمین پر تو پھر ضروری نہیں ہے۔ وَلَوْ تَعَذَّرَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ایک ہاتھ کا لگانا زمین پر متعذر ہو، کیوں؟ لِقَطْعٍ، یا تو وہ کٹا ہوا ہے، اور مرضٍ، یا تو کوئی ایسی بیماری ہے، اور ربطٍ، یا وہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اقتصر علی، اقتصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اقتصر پھر وہ شخص ہوگا، یعنی وہ شخص اکتفا کرے گا، یا یوں کہیں اکتفا کیا جائے گا علی المحصور، جو آپ کے بس میں ہوگا، ٹھیک، وَمَسَحَ الْجَبْهَةَ بِهِ، اور یہ شخص مسح کرے گا اپنے پیشانی کا، بہی اسی ایک ہاتھ کے ساتھ، وَسَكَتَ مَسْحُ الْيَدِ، اور ہاتھ کا مسح کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا۔ بھائی میرے، جب ہاتھی ہی ایک ہے، وہ تو زمین پہ مارا، اس کا تو پیشانی پر یوں مسح کیا، اب ہاتھ کا مسح کہاں سے کرے گا؟ دوسرا ہاتھ ہے ہی نہیں، کہتے ہیں وہ ساکت ہو جائے گا۔ وَيُحْتَمَلْ قَوِيًّا، یہ شہید ثانی جو ہے فرما رہے ہیں، اور احتمال قوی یہ ہے کہ مسح الید بالارض، بھائی ہاتھ کو زمین کے ساتھ رگڑ دو، توجہ اس طرف دیکھیں میری طرف، پہلا ہاتھ مارا، اس کو پیشانی پہ گھمایا، پھر جب ہاتھ کا مسح تو وہ زمین پہ ہاتھ کی پشت سے رگڑ دے، تو یہ کیا ہے؟ ہاتھ کا مسح ہو جائے گا۔ کما، بھائی اس کی کوئی اور مثال ہے کہ زمین پہ رگڑا جائے؟ کہتے جی ہاں، اگر کسی بندے کے دونوں ہاتھ نہ ہو اور اس کو تیمم کرنا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ زمین پر سو جائے گا اور اپنی پیشانی زمین پر رگڑے گا، تو اس کا یہ کیا ہے؟ تیمم ہو جائے گا۔ تو جیسے ہاتھ نہ ہونے کی صورت میں پیشانی کو زمین پہ رگڑنا ہے، اسی طریقے سے ایک ہاتھ ہے دوسرا نہیں، تو ایک ہاتھ کے لیے بھی زمین پر جو کیا ہے وہ رگڑنا ہوگا۔
کما یمسح الجبہۃ، یمسح کا فاعل کس کو مانے؟ اس شخص کو، وہ شخص یہ کہ پیشانی رگڑے گا بہا ارض کے ساتھ، لو کانتا مقطوعتین، اگر دونوں ہاتھ کیا ہوں بیٹا؟ کٹے ہوئے ہوں، ولیس کذالک لو کانتا نجستین، اور ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا یعنی کٹے ہوئے ہاتھوں والا حکم نہیں ہے اگر دونوں ہاتھ نجس ہوں۔ تو آپ کے دونوں ہاتھ نجس ہیں تو بھی چلو پیشانی رگڑ دیں، نہیں، پہلے جاؤ ہاتھوں کو پاک کرو پھر آ کے تیمم کرو۔ بل اور اگر ہاتھوں کو پاک کرنا بھی مسئلہ ہے، پانی نہیں لگا سکتے، پھر کیا ہوگا؟ یمسح بہما، تو یہ شخص مسح کرے گا اپنے دونوں ہاتھ کے ساتھ، کذالک نجاست والی حالت میں، فإن مع تعذر تطہیر، ماسی وٹو دیا ہو منٹ میں مانی کون تھا کھاؤ ٹھیک ہے وجہ کدیں ایندو ہاں بھائی نجس ہاتھوں کے ساتھ تب مسح کرے گا جب ان کو پاک کرنا متعذر ہو، الا ان تکون متعدیۃ، ہاں بھائی میرے، ہم نے کیا کہا کہ نجس ہاتھوں کے ساتھ مسح کرے گا، لیکن اگر نجاست کیا ہے؟ متعدیہ، یعنی نجاست ایسی ہے جو پھیلتی ہے تو پھر نجس ہاتھوں کے ساتھ مسح نہیں کرے گا۔ او حائلۃ، یا نجاست ایسی ہے جو حائل ہے، حائل ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ چمڑی کے اوپر جمی ہوئی ہے، اگر آپ ہاتھ زمین پر مارتے ہیں تو آپ کی چمڑی زمین پر نہیں لگتی بلکہ وہ نجاست کا تہ لگتا ہے، ٹھیک؟ فیجب تجفیف، بھائی جب نجاست کیا ہو؟ متعدیہ ہو، پھر واجب ہے ہاتھ کو خشک کرنا، ہاتھ کو پھونکنے کے ذریعے خشک کریں، پنکھے کے نیچے کچھ دیر بیٹھ جائیں، ہاتھ خشک ہو جائے تاکہ وہ نجاست ہاتھ والی آپ کی پیشانی پر نہ لگے، ٹھیک ہے؟ وہ ازالت الحائل مع الامکان، اور اگر نجاست کا تہ جمع ہوا ہے تو اس تہ کو ہٹانا ہوگا اگر ممکن ہو۔ بھائی اگر میجک لگ گئی تو وہ تو اترنا ہی ممکن نہیں ہے اگر نجس کی، باقی اگر کوئی اور نجاست ہے، مثلا گوبر کی طرح کوئی ایسی نجاست ہے وہ تو آرام سے اتر سکتی ہے۔ گوبر حلال جانور کا نجس نہیں، حرام کا نجس ہے۔ معلوم کر فإن تعذر، بھائی میرے ہاتھ کو خشک کرنا متعذر ہے عاشق، یا ہاتھ سے وہ نجاست ہٹانا متعذر ہے، اب کیا کریں سکندر؟ تو پھر ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر نہیں مارے گا بلکہ ہاتھ کی پشت زمین پر مارے گا، ٹھیک ہے؟ پشت کے ساتھ پھر یہ اس طریقے سے کیا ہے؟ مسح کرے گا، اور یہ کیا اس طریقے سے ہاتھوں کا بھی مسح کر لے گا۔ زمین سے بھی جب رگڑیں گے تو پاک ہوگی نا، اگر آپ نہیں رگڑ رہے تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ تطہیر کرنا چاہیے نا، یہ تو کہتے نہیں کہ پانی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے آپ پاک کر دو، ٹھیک۔ فَإِن تَأَذَّرَ ضَرَبَ بِالظَّهْرَانِ، بظہر پشت ہاتھ کے ساتھ یہ کیا ہے وہ مارے گا، ان خلا من النجاست، اگر یہ پشت ہاتھ بھی نجاست سے کیا ہو؟ خالی ہو، وَإِلَّا، لیکن اگر ہاتھ کے دونوں سائڈ نجس ہیں اور وہ نجاست بھی پھیلنے والی ہے یا نجاست کا تہ لگا ہوا ہے، پھر کیا کرے گا؟ ضرب بالجبہۃ، تو یہ شخص اپنی پیشانی مارے گا کس پر؟ زمین پر، فی الاول تعدی والی صورت میں، وہ بالید نجست فی ثانیت، لیکن جب نجاست پھیلنے والی نہیں ہے صرف تہ باندھا ہوا ہے تو اس صورت میں اسی نجس ہاتھ کے ساتھ ہو کے تیمم کرے گا۔ کما لو کان علیہا جبیرۃن، جس طریقے سے اگر ہاتھ پر کوئی جبیرہ ہوتا بھائی میرے، تو جبیرہ کی صورت میں بھی اگر جبیرہ اترنا ممکن نہیں تھا تو پیشانی زمین پر نہیں مارے گا، تو بھی وہ جبیرہ والا ہاتھی مار کے جو ہے تیمم کرے گا۔ خوب وضربو، ٹھیک ہے بھائی، وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد، پتہ نہیں کیوں دیر سے شروع کیا درس، ہاں